السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج محرم کی دوسری تاریخ ہے۔ اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے شروع سال اور ابتدائی سال اسے کہا جاتا ہے۔ ویسے ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہوں، چاہے عیسوی کیلنڈر ہو، ہجری کیلنڈر ہو، ایرانی کیلنڈر ہو، پھر اور کوئی کیلنڈر ہو، سارے دن اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کسی کی نسبت ہو جائے تو اس نسبت کی بنیاد پر وہ قابل احترام ہو جاتا ہے اور اس کی عزت اور اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ عید بحیثیت عید ہونے کے سبھی برابر ہیں، لیکن اگر اس عید کی نسبت گھر سے ہو جائے تو کم جاتی ہے، اور اگر اس عید کی نسبت مسجد سے ہو جائے تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے میرے بھائیوں، رمضان اور اسی طرح سے محرم اور اسی طرح سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب، یہ وہ مہینے ہیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کا ادب، اس کا احترام، اس کا تقدس، اس کی عظمت اور اس کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ محرم کا معنی ہے عظمت والا، عزت والا اور تقدس والا۔ محرم قابل احترام، اور یہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محترم تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے عہد مبارک سے پہلے ہی سے انبیاء سابقین میں اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کا تقدس شروع سے رہا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام آنے سے پہلے مشرکین عرب بھی مہینے محرم کا احترام کرتے تھے، اور وہ اس مہینے میں جنگ و جدال، لڑائی اور جھگڑے اور خون ریزی، ان تمام چیزوں کو وہ حرام سمجھتے تھے اسلام آنے سے پہلے۔ چونکہ مشرکین عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت جو کچھ اس وقت باقی تھی اس کے مطابق عمل کر رہی تھی، شرک کے ساتھ، بدعات اور خرافات کے ساتھ، لیکن کچھ شریعت کی باتیں جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ مشرکین عرب بھی اپنی زندگی میں اور اپنے عمل میں لائے ہوئے تھے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو محرم الحرام کا مہینہ اسلام کے آنے سے پہلے
پہلے ہی سے قابل احترام، قابل عظمت اور قابل وقار اور قابل تقدس رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ربیع الاول کے مہینے میں۔ اس وقت سے یہ ہجری سال شروع ہوا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 71 سال کے بعد اپنے عہد کے 2.5 سال زمانہ گزرنے کے بعد آپ نے باضابطہ سرکاری اعتبار سے اس سن کو یعنی محرم سے سال کی شروعات فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 71 سال کے بعد اپنے عہد مبارک میں 2.5 سال کے بعد انہوں نے سرکاری طور پر اس کو رائج کیا، اور اسلامی تاریخ اور سال اور مہینے اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں آپ کے زمانے میں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے۔ چنانچہ جس وقت رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشورہ کا روزہ فرض نہیں رہا اور نہ ہی واجب رہا۔ ہاں، اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو ثواب کی بات ہے، اور اگر نہ رکھے تو کوئی عذاب اور کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں۔ پھر ایک دوسری حدیث کے مطابق افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین روزہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ محرم کے روزے میں عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، بہت افضل ترین روزہ، جس کے بارے میں مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک روزہ کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کے ایک روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے رکھنا چاہیے، ہے نا؟ اللہ نے بھی آپ کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قابل احترام، قابل عظمت، قابل تقدس یہ محرم کا مہینہ ہے نا، اور 4 مہینے قابل احترام جس کو قرآن نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں میں گنتی کے حساب سے 12 دن ہے، 12 مہینے ہیں سال میں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پہ، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اسی دن سے سال کے 12 مہینے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، ایک تو ذی القعدہ، دوسرے ذی الحجہ، تیسرے محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ جو شب برات سے 1 مہینہ پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ قابل احترام ہے، یہ قابل محترم ہے۔ اچھا، ایک دوسرے نقطہ پر اور غور کریں، اسلامی سال کا اختتام اور ختم جو ہوتا ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں، اور اسلامی سال کی شروعات جو ہوتی ہے وہ محرم کے مہینے میں۔ ان دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی اپنے اندر قربانی، ایثار، اخلاص اور عبادات کا جذبہ لیے ہوئے ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، پھر ان کا ایثار، پھر ان کا اخلاص، پھر ان کی عبادت، پھر
جب یہ سال کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور جب شروع ہوتا ہے تو ذی الحجہ کے بعد محرم ہے، تو اس کے اندر بھی ایثار، اخلاق، قربانی اور اسی طرح سے عبادت کا جذبہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اور فرعون سے جو مقابلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کو بحر قلزم سے پار لگا دیتے ہیں اور فرعون اور لشکر فرعون کو اسی میں ڈبا دیتے ہیں، اس کے اندر بھی قربانی ہے، ایثار ہے، اخلاص ہے اور عبادت کا جذبہ ہے۔ تو سال کا اختتام بھی قربانی پر، سال کی شروعات بھی ایثار اور قربانی پر، یہ مناسبت ہے۔ تو قابل احترام یہ مہینہ ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت سے واقعات عجیب اور نرانے انداز میں پیش آنے کے لیے چنا ہے اور منتخب فرمایا ہے۔ اسی محرم کے مہینے میں بہت سے واقعات ہیں، کیونکہ ان واقعات میں کلام کیا ہے علماء نے اور کمزور باتیں بھی نقل کر دی گئی ہیں، لیکن جو بات صحیح روایت سے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، صرف ایک روایت نقل کر کے میں اپنا مقصد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باقی بہت ساری باتیں ہیں جو کمزور ہیں، بے اصل ہیں، بے اثر ہیں، بے بنیاد ہیں۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے چند ایسے واقعات کو منتخب فرمایا ہے، اس مہینے کی عظمت، اس کا وقار اور اس کی اہمیت کی بنیاد پر۔ چنانچہ قرآن کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل لاکھوں سے زیادہ بڑی تعداد تھی، مفسرین کی تفسیر کے مطابق موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون اور لشکر فرعون کو موسیٰ اور بنی اسرائیل کے بڑے دشمن تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل راتوں رات مصر چھوڑ کر فلسطین میں آباد ہونے کے لیے روانہ ہو چکے، تو انہوں نے پیچھے سے تعاقب کیا، پیچھا کیا، خوب دباتا ہوا زوردار انداز میں آگے بڑھا۔ تب تک موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریائے قلزم کے نزدیک پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو یہ بنی اسرائیل کہنے لگے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ یہ قرآن کا آیت ہے، اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے دریا ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر جبار۔ دریا میں چھلانگ لگا نہیں سکتے، پیچھے مڑ کر بھاگ نہیں سکتے، پر فرعون ہے اور لشکر فرعون ہے۔ تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہمیں تو پتا تھا کہ تو ہمیں مروائے گا، ایک نہ ایک دن مروائے گا، آج مروا دیا، ایک سامنے سمندر اور پیچھے فرعون ہے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کو ایمان مضبوط، اللہ کی ذات پر یقین مضبوط، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے اور میرا یقین اللہ کے اوپر ہے، لہذا وہ ہمیں ضرور راستہ دکھائے گا اور نجات کے لیے کوئی منزل کا پتہ ضرور بتائے گا۔ ان اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال
کلا ان معی ربی سیہدین، بنی اسرائیل ہم بچیں گے، میرے واسطے سے تم بچو گے، لہذا اللہ پر یقین رکھو، وہ ہمیں راستہ بتلائے گا۔ چنانچہ ادھر فرعون کا لشکر بھی آتا ہوا نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جو چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اسے سمندر پر آپ ماریے، پھر دیکھیے کیا کرشمہ ہوتا ہے۔ تو لاٹھی تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھی اور بہت عجب معجزہ، اگر وہ چھوڑ دے تو اژدہا بن جائے، اور اگر پکڑ لے تو ہاتھ میں تو لاٹھی بن جائے، اور اگر کاٹ دے تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے، تو وہ معجزہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس لاٹھی سے سمندر پر مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے تعمیل پہ سمندر پر لاٹھی ماری، جیسے ہی لاٹھی مارنا تھا قرآن کہتا ہے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، لاٹھی کا لگنا سمندر پھٹ پڑا اور پھر پانی ایسے کھڑے ہو گئے جس طرح سے بڑا پہاڑ ہوتا ہے، اور اللہ نے 12 راستے اس کے اندر بنائے، 12 راستے۔ یہ 12 راستے کیوں بنائے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے قبائل اور بنی اسرائیل کے خاندان 12 تھے، تو اللہ نے اس سمندر میں 12 راستہ بنا دیے اور پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ ہوتا ہے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بڑے پہاڑ کی طرح سے پانی کھڑا، بنی اسرائیل گھس گئے، پار ہو گئے۔ تو فرعون نے دیکھا اور لشکر فرعون نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے، ہم بھی گھوڑے ڈال دیں، تو سارے کے سارے اس میں کود پڑے، وہ بھی چلنے لگے۔ جب 20 سمندر میں پہنچے ہیں تو اللہ نے حکم دیا اس سمندر کو مل گیا، لہذا وہ آپس میں مل گئے اور سب کے سب فرعون بھی اور لشکر فرعون بھی اسی میں غرق ہو گئے اور اسی میں ڈوب گئے۔ اتنی بات تو آپ بھی جانتے ہیں، سب بھی جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھے، پھر آگے بڑھیں گے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ جب فرعون ڈوبنے لگا تو قرآن نے کہا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ، یعنی جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا آمنتُ بِالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا، اے اللہ اب ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے اوپر، اب ہم ایمان لاتے ہیں، ڈوبنے سے بچا لیجئے۔ اور ایمان ایسا لاتے ہیں آمنت بھی بنو اسرائیل، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل جس رب پر ایمان لائے اسی رب پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم فرما برداروں میں سے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عذاب الہی اور قبض روح جب سامنے آیا تب تم ایمان لاتے ہو، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تم دنیا میں فساد مچا رہے تھے اور دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، اب تمہارا ایمان معتبر نہیں، لہذا اسی میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ یہاں پر ایک بات سنیں، اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ غرغرہ کی کیفیت شروع نہ ہو۔ قبض روح اور اسی طرح سے عذاب الہی، معائنہ عذاب،
اور جب ہنسلی آواز کرنے لگے اور پنڈلی پر پنڈلی پٹا جانے لگے اور موت سامنے نظر آنے لگے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جو بھی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرے گا اور جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا، اللہ اپنے فضل سے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن غرغرہ کی کیفیت ہونے کے بعد بھی، جیسے فرعون نے کہا آمنت تو میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے دنیا میں فساد مچا رہے تھے اور خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، لہذا یہ ایمان معتبر نہیں ہے، یہ ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد ایک عجب بات اور ایک عجب آیت اتاری ہے، اس کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ڈوبتے ہوئے وقت میں بھی تنکے کا سہارا چاہیے، اگر ہم چاہیں تو تمہیں بچا سکتے ہیں، لیکن ہم تمہیں بچائیں گے نہیں کیونکہ قانون قدرت کے خلاف ہے، لیکن ہم تمہارے جسم کو اور ہم تمہاری لاش کو سڑنے سے، گلنے سے اور ضائع ہونے سے سلامت رکھیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تمہارے بدن کو نجات دیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تمہارے بعد جو آئیں گے آیا وہ نشانی اور عبرت بنے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں اور غافل ہیں۔ تو تمہارے بدن کو ہم سلامت رکھیں گے۔ آدمی جب مر جاتا ہے 24 گھنٹے کے بعد اس کا بدن خراب ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس پر مکھیاں پڑنی شروع ہوتی ہیں، چیونٹیاں، اور اسی طرح سے پھول جانا، اور پھر اس طرح سے آدمی بن جاتا ہے کہ پھر اس کے پاس لوگ جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہاری لاش کو گلنے سے، سڑنے سے سلامت رکھیں گے، حفاظت میں رکھیں گے۔ بہرحال ڈوب گئے، ختم ہو گئے، بنی اسرائیل باہر رکھ گئے، ہے نا۔ اس کی لاش بہتے 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 کسی درخت میں آ کر اٹک گئی۔ دیہاتی لوگ تھے، لوگوں نے سمجھا کہ کسی کی لاش ہوگی۔ چند دنوں کے بعد لوگوں نے پہچانا کہ یہ فرعون کی لاش ہے اور اس کو اٹھا کر کہیں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد پھر معاملہ ختم، لاش غائب ہو گئی، پتہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، قرآن اترنا شروع ہوا 10 اگست 610 عیسوی سے، 10 اگست 610 عیسوی، اور کہاں موسیٰ علیہ السلام کا دور میں قرآن اترا۔ اب جب مفسرین اس آیت پر پہنچے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے پریشان ہو گئے کہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ اس کے بدن کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے، تو پھر فرعون کی لاش کیا ہوئی؟ قرآن کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ کتنا زمانہ گزرا، اور اب جب تفسیر ہو رہی ہے قرآن کی تو سب پریشان ہے کہ یہ اس کی لاش کیا ہوئی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے 2-4 دنوں تک لاش کچھ نہیں ہوگی، بعد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ لکھا۔ بہرحال کئی سال، 100 سال کے بعد اس کی لاش مل گئی مصر میں، وہاں عراق بہت سے بنے ہوئے ہیں، تو وہاں اس کی لاش مل گئی۔ اب جو انسانی لاش کے ماہرین تھے، تجربہ کار، وہ ان کی ٹیم بیٹھی، ان کا جو ہے پرنسپل اور کہیے صدر ڈاکٹر مورس بکائی، آپ نے نام سنا ہوگا، عیسائی تھے، لیکن وہ بات میں ایمان لائے، عربی نہ تھے، وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ ڈاکٹر مورس بکائی عیسائی، عربی نام، عیسائی ہے۔ جب وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھا تو اس نے کہا، زچہ بچہ کا بارے ڈاکٹر، اس نے کہا کہ
ماں کے پیٹ میں کیا بنتا ہے اس کے آلات تو اب ایجاد ہوئے ہیں، لیکن یہ کون ہے جو آج سے 1400 سال پہلے خبر دے رہا ہے؟ یقیناً یہ خبر دینے والا کوئی انسان نہیں، وہ ایک ورا مخلوق ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ لہذا اس آیت پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، بعد میں انہوں نے کتابیں بھی لکھی اسلامیات پر۔ ڈاکٹر مورس بکائی فرانس کا، تو اس کو صدر بنایا گیا، تو اس نے انڈوسکوپی کیا، اور انڈوسکوپی کرنے کے بعد اس کو جو موت واقع ہوئی اس کو یہ پتہ لگا کہ اس لاش کی جو موت ہوئی ہے نمک کی وجہ سے ہوئی ہے، اور نمک ظاہر ہے نمکین پانی سمندر ہی میں ہوتا ہے۔ لہذا پوری تحقیق کے بعد اس نے کہا کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ آج بھی آپ قاہرہ چلے جائیں، عجائب خانے میں اس کی لاش موجود ہے، ان کو دیکھنا ہے دیکھ لیں۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ تمہارے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت اور لوگوں کے لیے نشان، لوگوں کے لیے درس اور لوگوں کے لیے سبق بنایا، وہ واقعتاً بنایا۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس محرم کے مہینے میں اس واقعہ کو پیش آنے کے لیے منتخب فرمایا، اس وجہ سے بھی محرم قابل احترام ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 تاریخ کا روزہ رکھو، امید ہے اللہ اپنے فضل سے 1 سال پہلے کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیا جائے یا پھر 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیا جائے، کیوں؟ تاکہ یہود کی مخالفت ہو اور یہود کی مشابہت سے بچا جائے۔ چنانچہ 10 کے ساتھ 9 کو ملائیں یا 11 کو ملائیں، بالفرض اگر 10 کے ساتھ 9 یا 11 نہ ملا سکیں، صرف 10 کا روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ لے، پھر بھی آپ کو فضیلت اور ثواب ملے گا انشاءاللہ، گناہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ اور ویسے بھی یہودی لوگ اب چونکہ اس 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہیں کہیں ہوں گے تو ہوں گے، ہمارے ایشیا میں تو ایسا نہیں ہے، لہذا اس کی مشابہت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی 10 کے ساتھ 9 نہ رکھے، 11 نہ رکھے، تو کم سے کم 10 کو رکھے، انشاءاللہ ثواب ملے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، 10 ہی کو رکھ لے۔ چنانچہ اس نقطہ پر غور فرمائیے کہ شریعت نے کسی دوسرے مذہب والوں کی تقلید کو اتنا ناپسند کیا ہے اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ شریعت ایک دین ہے اور ایک قانون ہے، اس کا نظام الگ ہے، اس کا عبادات کا نظام مستقل ہے، عبادات کا نظام مستقل ہے، معاملات کے نظام مستقل ہے، آئینی نظام مستقل ہے، معاشرت کا نظام مستقل ہے۔ یہ کوئی محتاج نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کی باتوں کو قبول کرے، لہذا شریعت نے ناپسند کیا کہ دوسرے قوم کی مشابہت کی جائے۔ مجھے معاف کرنا نوجوانوں، بال آپ بھی بناتے ہیں، لیکن آپ کا بال بنانا یہ خلاف شریعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یہ نقالی اور مشابہت ہے یہود نصارہ اور مشرکین سے، لہذا توبہ کرنی چاہیے اور بال ویسے رکھنی چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور، وہ بات یہ ہے 10 محرم کو یوم عاشورہ کو ایک حدیث سے ثابت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے اپنی بیوی بچوں پر خرچ میں، اپنی زیر کفالت جو بھی ہیں ان کے خرچ میں وسعت یعنی فراخ دلی کا مظاہرہ کریں اور اسے کھلانے پلانے میں خوب جو ہے بڑھ کر کھلائیں بھی پہنائیں بھی۔ 10 محرم کو ایک دن آپ کھلائیں گے
اللہ اس ایک دن کے برکت سے پورے سال انشاءاللہ کھلائے گا۔ یہ بہتر ہے، کوئی فرض واجب مسئلہ نہیں، بہتر ہے، کر لے بڑھیا ہے، نہ کرے کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اسی کے ساتھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے اندر جو حرمت اور عظمت آئی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مقام ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت کو محرم کی 10 تاریخ کو چنا، یہ ان کی شہادت کے لیے ادب اور احترام اور عظمت ہے، ورنہ محرم کا مہینہ اسلام سے پہلے بھی قابل احترام تھا اور مشرکین اس کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ لہذا یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ عبادات کریں، ثواب زیادہ ملے گا، ہے نا؟ جب قابل محترم مہینے اور دن اور رات ہو تو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ عبادات کریں، باقی کون کیا کرتا ہے اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، کون سینہ گوبی کرتا ہے، کون ماتم کرتا ہے، اور کون جو ہے تعزیہ سازی کرتا ہے، علم برداری کرتا ہے، جلوس میں شرکت کرتا ہے، ان کا کام ہے، اللہ مرنے کے بعد اس سے اس کا حساب لے گا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بس باتیں وہی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، باقی آپ کی مرضی، آپ کریں گے، آپ سمجھیں۔ تعزیہ سازی اور اسی طرح سے جلوس، اس کے جواز کے قائل تو کوئی بھی مسلک کے لوگ نہیں ہیں، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سنی ہو، اور اسی طرح جماعت اسلامی کوئی بھی قائل نہیں ہے سوائے شیعہ کے۔ تو بہرحال آپ کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ 10 محرم کو جس وقت شہادت ہوئی، یہ اس کے ماننے والے شراب پی کر کے ناچتے ہیں ڈی جے کے آگے، جواب آپ کو دینا ہے، ہمیں جواب نہیں دینا ہے۔ تو جو شریعت کی باتیں تھیں وہ ہم نے عرض کر دی ہیں، وقت نہیں ورنہ اور باتیں عرض کرتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔